اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احزاب کے آخری 4-5 آیتیں ہیں، 70 سے لے کر کے 73 تک 4 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اس کو میں نے چنا ہے اس لیے کہ اس میں امانت کی بات کہی گئی ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے، کس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ شروع کی جو 2 آیتیں ہیں وہ شادی میں بھی پڑھی جاتی ہے، شادی کے موقع سے جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں یہ شامل رہتا ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کہا جا رہا ہے، اے ایمان لانے والوں۔ اس میں ایک مفسر کی میں بات سن رہا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بات آئے کہ اے ایمان لانے والوں تو ہم کو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ حکم دیجیے ہم اس کو کریں گے، یہ ہمارا جذبہ، ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے، ہمارا رپلائی ہونا چاہیے۔ اے ایمان لانے والوں، تو اللہ تعالیٰ آپ بتائیے کیا کرنا ہے اور ہم کریں گے۔ اللہ سے ڈرو، سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈر کیسے پیدا ہوگا اور اللہ سے ہم کیوں ڈریں؟ اللہ سے ہم اس لیے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت پاورفل ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا اور اپنے جہنم میں ڈال دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس جہنم میں کاٹنی پڑے گی، اس لیے اس سے ڈرنا ضروری ہے۔ دوسرے اس لیے بھی ڈرنا ضروری ہے کہ وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دکھ رہا وہ بھی دیکھ جان رہا ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اور جو کچھ ہم لوگوں کے سامنے چھپا کے کر رہے ہیں وہ بھی اس کو پتہ ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو ڈر، ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے ڈر پیدا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو یہ ہے کہ اللہ سزا دے گا، اللہ پکڑے گا، اللہ حساب لے گا اور اللہ جو ہے ہم سے پوچھے گا، یہ سب چیزیں بھی ہم کو ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ٹھیک بات کیا کرو، صحیح بات کیا کرو، قولاً سدیدا، صحیح بات کیا کرو، ٹھیک بات کیا کرو، کلیئر کٹ، صاف صاف، سیدھی سادھی بات۔ بہت سے لوگ باتوں کو گھما کر پیش کرتے ہیں، بہت سارا لاگ لپیٹ کر پیش کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو زیادہ سماج میں عزت ملتی ہے جو باتوں گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں، ان کو بڑا ریسپیکٹ ملتا ہے۔ اور اس سلسلے میں 2 مثال میں دوں گا، اس سے بات واضح ہو جائے گی لوگ کس طرح سے گھما کر کے باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک موقع سے میرے آفس میں ایک آدمی کا فون آیا، میں کوئی کلرک سے پوچھا گیا کہ یہ پینشن کے معاملے میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ اس نے پورا اس کو جھاڑ دیا کہ تم کو پینشن کے معاملے ہم سے کیا ہے سوال کیے، ہم تو دوسرا سیکشن دیکھتے ہیں، تو ہم تو یہ جو ہے جنرل پروویڈنٹ GPF دیکھتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ دیکھتے ہیں، ہم کو پینشن کے بارے میں کیا پوچھا گیا۔ اب اس کے بعد 5-10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا، اس کے بعد اس کو رکھ دیا۔ اس کے بغل میں وہ پینشن والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سیدھی بات تھی، اس کو یا تو اس سے بات کرا دیتا یا اس کا نمبر دے دیتا، لیکن اسی بات کو گھما پھرا کے اپنے بھی ٹینشن میں رہا، دوسرے کو بھی ٹینشن میں دیا۔ تو بہت سے لوگ اس طرح سے چیزوں کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں۔ ایک اور موقع سے ایک اجتماع میں شریک تھا دہلی میں شاید،
تو میں نے کہا ایک موقع سے کہ اب ہمارے ارکان میں ایک کارکنان میں کمی ہو رہی ہے کہ وہ نزدیکی تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں ہمارے ارکان کارکنان کے، اور کئی تو امیر مقامی ایسے جنہوں نے اپنے ارکان کو گھر بھی نہیں دیکھا۔ یہ بات ہم نے سوال اٹھایا، جواب دینے والے نے جواب دیا، کوئی ذمہ داری تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کے وہاں پرابلم ہوگا، ہم لوگ کیا پرابلم نہیں۔ حالانکہ یہ بات کامن ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کی شکایت کی ہے، لیکن انہوں نے چیزوں کو گھما دیا۔ سیدھی سیدھی جواب دے سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ ہے اور ہم لوگ اس پر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جماعت بہت بڑی ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ ہیں، ارکان کارکنان ہیں، 2 لاکھ 10 لاکھ ہوں گے، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں سب لوگوں کا ایک دوسرے تعلق ہونا، پہلے کی طرح سوچیے گا 10-20 لوگ تھے تو آسان تھی، اب تو مشکل ہے۔ اس طرح کے جواب ہو سکتا تھا، یا پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس تعلقات کو اچھا کیا جائے، لیکن انہوں نے چیزوں کو گھما دیا۔ تو بہرحال اس وقت تو جواب مل جاتا ہے، لیکن سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کیا چکر چل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ٹھیک بات کیا کرو، صاف ستھری بات کیا کرو۔ بہت سے لوگ گھما پھرا کے جو کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بہت اچھا سے گھما دیا، ہم نے بہت اچھا جواب دے دیا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ باتوں گھما پھرا کر جواب دیا جائے۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے خصوصی درگزر فرمائے گا۔ اگر تم ٹھیک بات کرتے ہو تو 2 انعام تم کو ملے گا، 2 رزلٹ اس سے ملے گا۔ ایک تو اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، مطلب تمہارا کام بنا دے گا۔ تم سوچتے ہو کہ گھما پھرا کے کام بولیں گے تو زیادہ اچھا کام ہوگا، ویسا نہیں ہے، بلکہ صحیح سیدھے بات کرو گے تو زیادہ اچھا۔ سماج میں جو سیدھے بات کرتا ہے، صاف ستھری بات کرتا ہے، اس کو زیادہ رسپیکٹ ملتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کلیئر کٹ ہے، صاف بات کرتا ہے، گھما پھرا کے چیزوں کو گھماتا ہوں نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ سیدھے بات کرو، صاف ستھرا بات کرو، گھما پھرا کے لاگ لپیٹ سے مت کرو، اور تمہارے قصور درگزر فرمائے گا، اور تم جو غلطیاں کی تم نے پہلے اس کو معاف کر دے گا۔ اور تمہارے یہ بھی ہے کہ تمہاری جو برائیاں ہیں اس کا وہی بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، تمہیں جو کمزوریاں ہیں، جو برائیاں ہیں۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس پورے کہنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہا ہے، صاف بات کرو، ٹھیک بات کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ کہنے کے بعد کہا گیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں۔ اگر تم اس کو مان لیتے ہو، اس کو فالو کرتے ہو تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، تم بہت بڑا کامیاب ہو گئے، بہت بڑی چیز حاصل ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ اصل آیت آ رہی ہے جس کے لیے میں نے ان آیتوں کو چنا ہے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اسے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ سوال یہ کہ کون سی امانت تھی جس کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خلافت کی امانت۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا وہ خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو خلافت کی امانت ملی ہے۔ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے، جو انسان کا مقصد ہے، جس کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں وہ آیت ہے کہ جس میں ہے کہ ذرا تصور کرو اس دن کا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور وہ جو ہے اس کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ اس طرح کی ایگزیکٹ آیت ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن اس کا میننگ یہی ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے جیسے خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی کا ذریعہ اپائنٹڈ ہوتا ہے، جیسے گورنر ہوتا ہے کسی اسٹیٹ میں تو وہ سینٹر کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، سینٹر کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجا ہے دنیا پر، وہ ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پر بھیجا ہے، اور ریپرزنٹیٹیو کے طور پر بھیج کر کے کیا کیا ہے یہ کیا ہے کہ تم کو دنیا میں جانا ہے، اللہ کے حکم پر خود چلنا ہے اور دوسروں کو چلانا ہے اور اس کو لوگوں کو بتانا ہے۔ اس کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ ریپرزنٹیٹیو بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کا ریپرزنٹیٹیو ہے، اور اللہ کی جو حکم ہے، جو قرآن میں ہے، جو حکم اس حکم کو ہم اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس پر چلنے کے لیے کہنا ہے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ڈر کیوں گئے؟ یہ جو امانت دیا گیا تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے کو اسے ڈر کیوں گئے؟ وہ کیوں نہیں اٹھایا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں کو لگا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو پائے گا، تو ان لوگوں نے کہا کہ چھوڑ سرنڈر کر گئے، نہیں ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا لیکن انسان نے ایکسیپٹ کر لیا۔ انسان نے کیوں ایکسیپٹ کر لیا؟ انسان نے اس لیے ایکسیپٹ کر لیا کہ انسان چیلنجنگ ہے، وہ چیلنج قبول کرتا ہے،
ہم لوگ کو اگر کہا جائے کہ اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو آپ کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، یہ کریں گے تو آپ IAS افسر بن جائیں گے، DM بن جائیں گے، ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ پڑھیں گے، ہم محنت کریں گے، اگر بزنس ہے تو بزنس میں لگیں گے، ہم 10 گھنٹہ لگیں گے، گھر جا کر کے بھی لگے رہیں گے، فون پر بات کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے جتنا لگے، اپنے بال بچوں کو بھی اس پہ لگا دیں گے کہ ہم کو اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ تو انسان چیلنجنگ واقع ہوا ہے، چیلنج کو قبول کرتا ہے، چنانچہ انسان نے اس کو قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی، وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد جو انعام ملے گا وہ جنت کی شکل میں ملے گا، بہت بڑا انعام ہے، تو لاؤ اس چیلنج کو قبول کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایکسیپٹ کر لیں گے ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے تو ہم کو جنت مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی مل جائے گی، وہ ہر طرح کا آرام ہوگا، ہر طرح کا سکون ہوگا، اور ہمیشہ کی زندگیوں کو کبھی موت بھی نہیں آئے گی، اس سے بڑا اچھا کیا چیز ہوگا؟ تو اس نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، لیکن یہاں پر ایک بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، تو یہ اس انسان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اس کا حق ادا کیا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو ان لوگوں نے حق ادا نہیں کیا ان کے لیے کہا گیا ظالم جاہل، سب کو نہیں کہا جا رہا، یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے اس حق کو ادا نہیں کیا، جو چیلنج تھا اس کو قبول نہیں کیا۔ اب سوال یہ کہ انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا؟ ظلم الٹا ہے انصاف کا، عدل کا، تو یعنی کہ انسان نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، یعنی جو حق ہونا چاہیے تھا وہ دیا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حق ہونا چاہیے، جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا اس کو اس نے پورا نہیں کیا، اس لیے ظلم کیا، اللہ کے ساتھ ظلم کیا، رسول کے ساتھ ظلم کیا، اس لیے اس کو ظالم کہا گیا۔ دوسرے کہا گیا جاہل الٹا ہے عالم کا، علم والا، اور اس کو الٹا ہے جاہل۔ تو جاہل اس کو کہتے ہیں جس میں علم نہ ہو۔ تو ایک تو ہمارا گروپ انسانوں کا ایسا ہے جو جانتا ہی نہیں کہ اس کو کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک بڑی اکثریت ہے جس کو معلوم ہی نہیں ہے، ہو سکتا اس میں بہت سے مسلمان بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کس کام کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار اس کو کہا گیا، خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، امانت دیا گیا ہے، تم کو اللہ کا حکم کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی پر بھی اور ساری دنیا پر بھی نافذ کرنا، یہ بتایا گیا، لیکن اس نے اس کو سمجھا نہیں۔ تو ایک تو وہ جاہل ہے، اس کو جاہل اس لیے جاہل کہا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جانتا ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جانتا ہے لیکن اس کا عمل اس طرح سے نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ایک گروپ وہ بھی ہے جو جانتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہم کو ملی ہے، لیکن اس کے لیے وہ قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے جیل بھی جانا پڑ جائے، لیکن وہ تیار نہیں ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، عمر گوتم کا بات سنتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، پھر جلدی سے وہ ریزگنیشن دے دیتا ہے، لیٹر دے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کام کو ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جاہل اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ جو ہے جو جاننے کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کیا اس نے۔ اور اسی امانت کو ذہن میں رکھ کر کے اور یہ جو ہے امانت اور خلافت کی جو ذمہ داری، اسی کے لیے جماعت اسلامی کو قائم کیا گیا، جماعت اسلامی بنایا گیا اسی لیے تاکہ ایک گروپ رہے، سب لوگ مل کر کے اس کام کو کریں، اسی کے لیے جماعت اسلامی کا نفوذ کیا گیا، جماعت اسلامی بنائی گئی۔ تو یہ ہے اسی کام کے لیے ہم لوگ لے کر اٹھے ہیں۔ اب اگر کسی کو اطمینان ہے کہ جماعت اسلامی ٹھیک کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ مل کر کے یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ جماعت وہ کام نہیں کر رہی ہے، اپنے انفرادی طور پر کرے یا اپنا گروپ الگ بنا کے کرے، اس لیے کہ اب اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے بعد ایک جماعت ہوتی، لیکن جب رسول نہیں ہے تو بہت سی جماعتیں ہو سکتی ہیں، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کام کو کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ امانت ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں، اب آگے کہا جائے اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے۔ اور یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ بتا دیا گیا کہ امانت اٹھانا ہے، امانت تو تم نے اٹھانے کا حق، یہ فرض لیا ہے، تم نے ذمہ داری لی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، منافق مردوں اور عورتوں کو سزا دے گا۔ اللہ منافق مردوں کو سزا کیوں دے گا؟ اس لیے دے گا کہ انہوں نے اس امانت کو سمجھا لیکن اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کچھ ان کی اپنی کچھ انہوں نے کچھ فائدہ دیکھنے کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دیا اس کا اسلامی جماعت کا، اس لیے ان کو منافق کہا گیا اور کہا گیا کہ ان کو سزا دے گا۔ مشرک مردوں اور عورتوں نے بھی یہ کیا کہ وہ بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں اور ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور اس لیے جو ہے وہ اس کام کو نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو توبہ قبول کرے گا، یعنی ان کو معاف کر دے گا، ظاہر معاف کر دے گا، اس کے بعد جنت کو دے گا اور ان کا درگزر فرمائے گا اور رحم کرے گا اللہ تعالیٰ مومنوں پر۔ تو ان آیتوں میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو ٹھیک سیدھی اور سچی بات کرنی چاہیے، صاف بات کرنی چاہیے، ٹھیک بات کرنی چاہیے۔
یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈر ہمیں پیدا ہونا چاہیے، اور اگر ہم میں ڈر پیدا نہیں ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا طریقہ اپنایا جائے جس سے اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں پیدا ہو۔ پھر یہ